بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ سورہ بقرہ کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کا معانی، مفاہیم ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھ لیے ہیں۔ آج اس کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ سورۃ البقرہ یہ قرآن کریم کی سب سے طویل ترین سورت ہے۔ اس میں 286 آیات ہے۔ سورہ بقرہ کو سنام القرآن بھی کہتے ہیں۔ سنام کہتے ہیں کوہان کو، یعنی کسی چیز کی بلندی کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان لکل شیء سناما، ہر چیز کے لیے ایک بلندی ہوتی ہے، اور وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سورۃ البقرہ، اور قرآن کریم کی جو بلندی ہے، اونچائی ہے، وہ سورہ بقرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرے، اور جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت سے گھروں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ ایک تیسری روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جس گھر میں سورہ بقرہ رات کو پڑھی جائے تو 3 دن تک اس گھر میں شیطان نہیں آ سکتا، اور جس گھر میں صبح کے ٹائم سورہ بقرہ پڑھی جائے تو گویا کہ 3 راتیں اس گھر میں شیطان نہیں آ سکتا۔ ایک چوتھی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کا حاصل کرنا یہ برکت ہے۔ گویا کہ جو بندہ سورہ بقرہ پڑھتا ہے اس کو حاصل کرتا ہے، برکت ہے، اور اس کا چھوڑنا یہ باعث حسرت ہے۔ اور اگلا جملہ جو فرمایا کہ اس کے پڑھنے والے پر اہل باطل اثر انداز نہیں ہوتے۔ چنانچہ محدثین نے اہل باطل کی تشریح میں لکھا ہے کہ اہل باطل سے مراد یہاں جادو ٹونا کرنے والے لوگ ہیں، یعنی جو لوگ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں تو ان پر اہل باطل اثر انداز نہیں ہو سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ اہل باطل سے، یعنی جادوگر سے اور ساحر سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ اور آج کل سب سے بڑا مسئلہ بھی یہی ہے کہ لوگ جادو ٹونا سحر اس سے ڈرتے بھی ہیں اور اس میں مبتلا بھی ہے اور لوگ کرتے بھی ہیں۔ اسی لیے اس کے لیے بہترین علاج ہے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے۔ اس سورت کا جو مرکزی موضوع ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس ہدایت کا بیان ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں جو 2 اہم شاخیں ہیں، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دی ہے، اس ہدایت کا یعنی اس میں بیان ہے۔ اس میں جو بنیادی موضوع ہے، گویا کہ 5 چیزیں اس میں بیان کی گئی ہے۔ ایک تمہید ہے، اس کے بعد 3 اجزاء ہے، اور آخر میں دعائیہ کلمات ہیں۔ گویا کہ اس پوری سورت کا خلاصہ ایک تمہید ہے، اور تمہید کے بعد پھر 3 اجزاء کو بیان کیا گیا، اور پھر آخر میں دعائیہ کلمات ہے۔ ظاہری بات ہے، جب بھی کوئی مجلس ختم ہوتی ہے تو مجلس کے اختتام پر دعا کی جاتی ہے، تو یہاں پر اس میں بھی آخر میں وہی دعائیہ کلمات ہے۔ جو پہلی بات ہے تمہید، آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 39 تک، اس میں تمہیدی بات بیان کی گئی ہے کہ اس قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا ذریعہ اور ہدایت کا سبب بتایا ہے کہ بھئی یہ قرآن یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں اللہ کی ہدایت کو بیان کیا گیا، اور اس پہ 3 طرح کے رد عمل آئے ہیں۔
جب بھی کوئی بات بندہ کرتا ہے تو رد عمل 3 طرح کا آتا ہے. ایک رد عمل تو آتا ہے جو بالکل منکر ہونے کا ہوتا ہے کہ میں نے اس بات کو نہیں ماننا. ایک رد عمل تو یہ آیا اور اسی کو اللہ بیان کرتے ہیں یہ لوگ کافر ہے. دوسرا رد عمل یہ آیا کہ بین جہاں کوئی فائدہ دیکھ لیا ساتھ ہو گئے, جہاں کوئی نقصان اور کوئی تکلیف آئی تو ہٹ گئے. یہ دوسرا رد عمل ہے, یہ منافقین کا رد عمل تھا. اور تیسرا رد عمل کہ جنہوں نے تکلیف میں, راحت میں, خوشی میں جیسے اللہ نے فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا, اسی طرح من و عن اس کو تسلیم کر لیا. یہ تیسرا رد عمل ہے اور یہ رد عمل ایمان والوں کا ہے, اور یہی کرنے والے یہ کامیاب ہے اور انہی کو کامیابی ملے گی. چنانچہ اس کے بعد جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم کا اہم موضوع ہے, ان 3 کیٹیگریوں کو ذکر کرنے کے بعد جو قرآن کا اہم موضوع ہے اور بنیادی موضوع ہے, جو قرآن کریم کی جتنے بھی مکی صورتیں ہیں جس میں ذکر ہے, اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو بیان کر کے اور صرف ایمان والوں کو نہیں تمام لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا اور جو ہے نا سب کو اس بات کی طرف متوجہ کیا. اس کے بعد جو آزادی کی نعمت اللہ نے عطا کی, خلافت عطا کر کے, گویا کہ ہر بندے کو اس بات کا اختیار دے دیا گیا کہ وہ اپنی زندگی گزارنے میں اور اپنے بارے میں فیصلہ کرنے میں اللہ نے اختیار دے دیا. اور یہ اختیار دے کر گویا کہ اللہ نے اس کو اپنا خلیفہ بنا لیا کہ بھائی تمہیں یہ خلافت عطا کی جا رہی ہے اور تم صاحب اختیار ہو. اب جو بھی تمہارا عمل ہوگا, جو بھی تمہارا کام ہوگا وہ اپنے اختیار سے ہوگا اور اسی اختیار کی بنیاد پر تمہیں سزا اور جزا یہ سارا تسلسل اسی پر ہوگا. 40 آیات تک 39 آیت تک یہی سلسلہ ہوا. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 121 تک یہودیوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی طرف سے ہدایت دی گئی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہودیوں کو جو منصب امامت عطا کیا گیا تھا ان کا اس میں رد عمل کیا تھا, اور کون کون سے کام انہوں نے کیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ناراض ہوئے, اور اس ناراضگی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو منصب امامت عطا کیا تھا اللہ نے واپس چھین لیا اور بنو اسماعیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا. یا بنی اسرائیل سے لے کر وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ تک یہ سارے ان پر اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے, اور ان نعمتوں کے مقابلے میں وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں. اب ان نافرمانیوں میں جو موٹی موٹی ان کی نافرمانیاں ہیں ان میں سے نمبر 1 ناشکری کا, کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کیا, اور جب اللہ کی نعمت کا کوئی بندہ شکر ادا نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمت اس سے چھین لیتا ہے. دوسری عناد کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بیجا مطالبات کرتے رہے, کبھی اللہ کو دکھانے کا مطالبہ, کبھی تورات کے اترنے کا براہ راست اور اس کو دیکھنے کا مطالبہ, کبھی جو ہے نا جب قتل کا واقعہ ہوا تو اس میں یہ ہے کہ گائے ذبح کیا جائے اور کیسے پتہ چلے کہ بھائی قاتل کو مقتول کو زندہ کیا جائے وہ خود بتائے. اب یہ طرح طرح کے مطالبات تھے, اور مطالبات ظاہری بات ہے اللہ کے احکامات میں اور اللہ سے مطالبات یہ بندے کا حق نہیں ہے, لیکن یہ کرتے رہے. انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کرنا, چنانچہ بنی اسرائیل نے ایک دن میں ہزاروں انبیاء یہ قتل کیے ہیں اور شہید کیے. یہ بہت بڑا جرم ہے کہ جو بنی اسرائیل, اب ذہن میں آتا ہے کہ ایک دن میں یہ ہزاروں انبیاء علیہ السلام کیسے شہید کیے گئے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے کہ یہ تمام مخلوق کے لیے نبی بنا کے, ورنہ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہوتے تھے یہ قوم کے ہوتے تھے, قبیلے کے ہوتے تھے, محلے کے ہوتے تھے. گویا کہ ہر گاؤں, ہر دیہات اور ہر گاؤں محلے کا الگ الگ
نبی ہوتا تھا تو ایک ایک دن میں انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنا، اگلا جو ان کا وہ تھا دھوکہ دہی کرنا، ہر معاملے میں دھوکہ فراڈ جنا کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنا، اس کے ساتھ استہزاء کرنا، اس کے ساتھ جنا تمسخر اڑانا، اور جو سب سے بڑا جرم تھا ان کا یہ تھا کہ باقی تمام لوگوں سے اپنے سے کمتر سمجھنا اور خود اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، جیسے وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، ہم اگر جہنم میں گئے بھی تو ایک دو دن جہنم میں رہیں گے اور پھر ہمیں جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ یہ کہنا کہ بھئی یہ جو مسلمان ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، یہ قیامت والے دن ہمارے بدلے یہ جہنم میں جائیں گے اور ہمیں ان کے بدلے میں جنت میں ڈالا جائے گا، یہ ساری برائیاں تھی۔ ان برائیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو منصب امامت اور نبوت کا انہیں عطا کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منصب امامت سے انہیں معزول کیا، اور یہ بنی اسماعیل کو یعنی گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی جو دوسری شاخ ہے بنو اسماعیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ منصب عطا کیا۔ اس کے بعد یہ جو ہے نا 121 نمبر آیت کے بعد 122 نمبر سے لے کر 162 والی آیت پر اللہ تبارک و تعالی نے یہود پر غضب کیا، اور اس غضب کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک نئی امت کو اور نئے گروہ کو منصب امامت پر جناب فائز کیا، اور اس کے لیے بطور علامت کے تحویل قبلے کو علامت بنا دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس جو ان کا قبلہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دے دیا کہ اس کو چینج کیا جائے، گویا کہ اگلا مرحلہ پورے سسٹم کے چینج ہونے کا ہے۔ اس سسٹم کو چینج کرنے سے پہلے بطور اشارے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب آپ لوگوں کا قبلہ بیت المقدس نہیں بلکہ یہ بیت اللہ ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر 163 سے لے کر 283 نمبر آیت تک نئی امت کی ذمہ داریاں ہے کہ وہاں ایک ایک ذمہ داری جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی لگائی ہے وہ ساری ذمہ داریاں ذکر کی ہے، وہ سارے احکامات ذکر کیے ہیں۔ ان سارے احکامات میں جو چیدہ احکامات ہیں، پہلے تو آیت بر ذکر کیا، نیکیوں کی قسم ہے کہ بھئی نیکی اصل کیا ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یتیموں کے ساتھ، فقیروں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور عدل کرنا، انصاف کرنا۔ یہ سارے آیات عدل بتانے کے بعد پھر چیدہ احکامات ہے، ان میں سب سے جو پہلا حکم ہے وصیت کا بیان کیا گیا کہ وصیت اگر کوئی آدمی کرتا ہے مرنے سے پہلے تو اس کو وصیت کرنی چاہیے کہ وہ وصیت کر لے، لیکن وصیت کا جو حکم تھا یہ وراثت کے احکامات سے پہلے وجوبی طور پر تھا، فرض تھا، لیکن اب یہ اس کی فرضیت باقی نہیں رہی، البتہ اس کا استحباب اور اب بھی باقی ہے کہ مرنے سے پہلے کوئی بندہ وصیت کر لے۔ اس کے بعد وصیت کے بعد پھر قصاص کے احکامات کو بیان کیا گیا، قصاص کے احکامات کے بعد روزے کا حکم بیان کیا گیا۔ ایک روزہ تو یہ ہے کہ بندہ صبح سے لے کر شام تک کھانا پینا چھوڑ دے، لیکن جو اصل روزہ ہے وہ یہ ہے کہ بندہ 24 گھنٹے اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ دے۔ یہ روزے کی سب سے اعلیٰ قسم ہے، کھانا پینا چھوڑنا، لیکن کھانے پینے چھوڑنے کے ساتھ ساتھ بندہ سارا سال اور 12 کے 12 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں چھوڑ دے۔ اور اس کے بعد اعتکاف کا حکم ہے، طلاق کا ہے، نکاح کا ہے، مہر کا ہے، ایلا کا ہے، اسی طرح رضاعت کا ہے، اور یہ سارے احکامات تفصیل سے بیان کیے گئے، اور الحمدللہ ایک ایک کر کے ہم اس پر جتنی بھی گفتگو ممکنہ حد تک ہو سکتی تھی اس پر ہم کرتے رہے۔ آگے پھر طالوت اور جالوت کا واقعہ بیان کر کے یہ بتا دیا کہ ہمیشہ حق اور باطل ساتھ چلیں گے، لیکن اس بات کا یقین رکھنا کہ حق باوجود یہ کہ کمزور ہو، فتح ہمیشہ آخری حق کی ہی ہوگی، اور باطل اگرچہ طاقت میں ہو، قوت میں ہو، لیکن انجام کار جو شکست ہے وہ اسی کا مقدر ہوگی۔ اس کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر
دو جو ہے نا واقعات ذکر کیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا۔ درمیان میں آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی پر میں تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں کہ قرآن کریم کی سب سے اعلیٰ افضل اور سب سے بہترین آیت ہے کہ اگر کوئی بندہ فرض نماز کے بعد اس کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے اور جنت کے بیچ میں سوائے موت کے کوئی اور چیز حائل نہیں ہے، گویا کہ جیسے موت اسی کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ جنت میں جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے نا پھر مالی معاملات ہے، جہاد چونکہ دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک ہے جو ہے نا جان دینا اور جانی جو ہے نا قربانی کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ مالی قربانی کرنا۔ اس کے بعد مالی قربانیوں کا تذکرہ ہے کہ بھئی مالی قربانی اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کا یہ خرچ ہے، اگر یہ 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 700 گنا بڑھا چڑھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیتے ہیں، اور 700 گنا بھی یہ مجھے اور آپ کو صرف سمجھانے کے لیے، ویسے بھی یہ جو 7 کا 70 کا اور جو ہے نا 700 کا جو عدد ہے یہ عرب میں کثرت کے لیے بولا جاتا ہے، جیسے احادیث میں بھی ہے بضع و سبعون شعبہ کہ بھئی ایمان کے جو ہے نا ایمان کے 70 اور کچھ شعبے ہیں، یہ 70 7 اور جو ہے نا 700 یہ عدد کثرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کثرت کے ساتھ اس کا اجر ملے گا، ثواب۔ پھر آپ اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، نیت آپ کی صالح ہونی چاہیے، نیت نیک ہو، چاہے آپ کھل کر کریں، جہاں ضرورت ہو کھل کے بھی ضرورت ہوتی ہے تو کھل کر کرنا چاہیے، اور جہاں آپ کو پتہ ہے کہ نیت میں خرابی آ سکتی ہے وہاں بتایا گیا کہ نہیں آپ کھل کر نہ کریں بلکہ آپ چپکے سے کریں۔ دونوں صورتیں شرعاً درست ہے، جائز ہے۔ اس کے بعد پھر ربا یعنی سود کی برائی کو بیان کیا گیا کہ سود بہت بڑی بیماری ہے اور یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی گناہ کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ اگر کوئی آدمی یہ گناہ کرے گا تو اللہ کے ساتھ جو ہے نا وہ جنگ کا اعلان کرتا ہے سوائے سود کے، اور سود میں چاہے کھل کر سود ہو اور چاہے سود کا شائبہ ہو، دونوں صورتیں حرام ہے، لہذا جو ہے نا اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جہاں آپ کو جو ہے نا شبہ ہو، شک ہو، وہاں پر جیسے کہ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دع ما یریبک الی ما لا یریبک، آپ چھوڑ دو جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اس چیز کے لیے کہ جو تمہیں شک میں نہ ڈالتا ہو۔ گویا کہ آپ کو جہاں شک ہو، اور یہ بندے کو پتہ ہوتا ہے، جیسے گناہ ہے نا، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں گناہ کیا ہے۔ گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تعریف کی ہے محاک فی صدرک، جو آپ کے دل میں کھٹ کے سمجھ لو یہ گناہ ہے۔ اور ہر بندے کا جب بندہ کوئی کام کرتا ہے نا تو اس کا ضمیر اس کو بتاتا ہے کہ نہیں یہ کام تمہارے لیے اچھا نہیں ہے۔ جب ضمیر نے کہہ دیا کہ یہ کام اچھا نہیں ہے، سمجھ لو کہ یہ عمل کس کا ہے؟ گناہ کا ہے۔ اس کے بعد پھر باہمی معاملات کے بارے میں کہ جب آپس میں معاملات کرو اور لین دین کرو تو فرمایا کہ بھئی لکھ لیا کرو، اور یہ لکھنا ضروری ہے تاکہ کل کلا خدا نہ خواستہ اگر کوئی آپس میں اختلاف ہو تو اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے آپ کے پاس ریٹن فارم میں چیز لکھی ہوئی ہو، اور ساتھ بتا دیا کہ بھئی 2 گواہ بنا لیا کرو۔ اگر لکھنے کی بھی کوئی صورت نہیں ہے، گواہ بنانے کی بھی صورت نہیں ہے، اور آپ کو یہ شک ہے کہ بھئی گواہ بھی بنا لوں لکھ بھی لوں تب بھی یہ اگلا بندہ بعد میں ادائیگی نہیں کرے گا، تو اس کا بھی حل بتا دیا کہ آپ رہن رکھ لیا کریں، کوئی چیز گروی رکھ لیا کریں، تاکہ اگر آپ کی کوئی چیز گروی آپ نے رکھ دی، مثلا آپ نے کسی کو 10-15 لاکھ روپے ادھار دینے تو اس کے گھر کے کاغذات لے لو اور اپنے پاس رکھو، جیسے ہی آپ کا ٹائم پورا ہو جائے گا اگر وہ گھر وہ آپ کو آپ کی رقم دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ کے پاس وہ جو رہن گروی رکھی ہوئی چیز ہے اس کو آپ بیچ کے اپنی جو اپنا ادھار ہے اس کو لے سکتے ہیں۔ لیکن ادھار کے بارے میں پھر فرمایا گیا کہ بھئی اگر آپ کسی کو ادھار دو تو اس کو ٹائم دے دو، اور جتنا بندہ ٹائم دیتا ہے تو ہر ٹائم روزانہ کے حساب سے آپ کو جو ہے نا اتنے صدقے کا اجر ملتا ہے جتنا آپ نے کسی کو ادھار دیا ہوا ہے۔ لیکن اگر وہ ٹائم گزر جائے اور پھر آپ کسی کو ٹائم دیتے ہیں تو دگنے صدقے کا آپ کو ثواب ملے گا اور اجر ملے گا۔ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد آخر میں دعا کی جا رہی ہے، اور وہ دعا یہ ہے
کہ اللہ یہ جو احکامات ہے ہم جو ہے نا اس کے مکلف نہیں ہے، ہمارے لیے یہ احکامات مشکل ہے اس پر عمل کرنا، اس لیے اے اللہ تو ہی ہماری مدد کر، اور اس مدد کے باوجود بھی اگر کہیں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، پھر بھی واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا، اے اللہ اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی تو اس سے درگزر فرما لینا، واغفر لنا اور ہمیں معاف کر دینا، اور ہمارے ساتھ رحم کرم فضل والا معاملہ کرنا، عدل والا معاملہ نہ کرنا، ورنہ اگر عدل والے معاملے پہ آ گیا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی بندہ اللہ کے فضل سے ہٹ کر جنت میں نہیں جا سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا اللہ کے رسول آپ بھی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں بھی اللہ کے فضل ہی سے جنت میں جاؤں گا۔ اب جب سرکار دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے لیے اللہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے اگلے پچھلے ساری خطائیں ہے نہیں، لیکن اگر ہے بھی تو معاف ہے، اور جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے، اور قیامت والے دن تمام انبیاء علیہم السلام سے پہلے جنت میں جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سفارش کریں گے۔ سفارش ظاہری بات ہے وہ کر سکتا ہے کہ جس کو خود اپنے بارے میں یقین ہو کہ میں تو بخشایا ہوں، وہ بھی فرماتے ہیں کہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل ہی سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا شکر بندہ اگر چاہے بھی تو ادا نہیں کر سکتا، اس لیے دعا کی جا رہی ہے کہ جنا ورحمنا، اور اللہ ہم پر رحم فرما، انت مولانا تو ہی کارساز ہے، اور فانصرنا علی القوم الکافرین، اس دین پہ چلنے میں جتنی بھی مشکلات ہے، چاہے کافروں کی طرف سے ہے یا دین دشمنوں کی طرف سے ہے، اے اللہ ان کے خلاف ہماری مدد کر۔ گویا کہ اس پوری صورت کے بعد آخر میں دعا کے ساتھ اس صورت کا اختتام کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کی تلاوت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جو احکامات ہم نے پڑھے ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ صرف سر بہت اچھا ماشاءاللہ خلاصے بیان کا یہ ہے، ایک میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے فرمایا کہ صبح یا شام کے وقت اگر آپ تلاوت کرنا چاہیں، بعض کچھ حضرات کہہ رہے ہیں کہ صرف آیات نمبر 1 اور 285-86 تلاوت کریں، تب بھی ٹھیک ہے، کیونکہ سورۃ البقرہ تو 286 آیات ہے سورہ بقرہ کے، یہ جو آخری 2 آیات ہے 85-86 ہاں جو 285 وہی آمن الرسول بما انزل الیہ، یہ کل میں نے بتایا ہے، یہ اس آدمی کے لیے مطلب ہے کہ جو پوری ظاہری بات ہے، دیکھو ایک وہ ہم کہتے ہیں نا اگر کوئی بندہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے اس کو پورے قرآن کا اجر ملتا ہے، ایک دوسرا بندہ پورا قرآن پڑھتا ہے، اب ظاہری بات ہے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے والے کو وہ اجر تو نہیں ملے گا نا کہ جو پورا قرآن پڑھتا ہے، پورے قرآن کا اجر گویا کہ عطیہ جو ملتا ہے یہ تو جتنا آپ مشقت اٹھاتے ہیں اسی کی بنیاد پر، تو یہ تو جو آخری 2 آیات ہے یا اختصار ہے یہ گویا کہ امت کی آسانی کے لیے ہے، لیکن اگر کوئی آدمی پورا سورہ بقرہ پڑھ سکتا ہے، اور ظاہری بات ہے ہم دنیا کے بہت سارے کام ہم کرتے رہتے ہیں، اور 2 پارے ہیں سارے، زیادہ نہیں ہے، 2 پارے پر جو اگر کوئی بہت زیادہ ٹائم لگاتا ہے تو پونے گھنٹہ تقریباً، اگر بہت زیادہ کر دو تو گھنٹے سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اس پر۔ 1 گھنٹہ اگر ہم قرآن کے لیے دیں اور ہم جو ہے اس کی تلاوت کریں تو یہ کوئی بڑا مہنگا سودا نہیں ہے، لیکن وہ اجر تو نہیں ملے گا کہ جو پورے سورہ بقرہ پڑھنے والے کو 1-2 آیات پڑھتا ہے اور دوسرا آدمی پورا سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے، تو اس کا اجر لامحالہ، اور یہ کامن بھی ہے، اس کا اجر زیادہ ہوگا اور ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ جی دونوں ہونے چاہیے، کیونکہ آپ کے لکھنے کی بنیاد پر آپ آگے جا کے اپنا معاملہ ثابت نہیں کر سکتے ہیں، ثبوت کے لیے آپ کے پاس گواہ ہونے ضروری ہے۔ اگر صرف لکھا ہوا ہے، کیونکہ لکھا ہوا کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ثبوت کے لیے آپ کے پاس شرعی طور پر 2 گواہ ہونے چاہیے۔